السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، استاد الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین، امام المتقین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر میرے محترم بزرگ و بھائیوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ طلاق ہے، آیت نمبر 2. اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس کے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب بندہ رب سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، رب کا خوف بندے کے دل میں آ جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین بندے کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے، فراوانیوں کی بارش عطا کرتا ہے، جہاں سے بندے کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب پہ یقین کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، ایسے بندے کے لیے میں رب کی ذات کافی ہوں. ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. سامعین محترم، صحیح مستدرک حاکم کے اندر ایک بڑی شاندار حدیث ہے. میں سب سے پہلے عرض کروں گا اپنی عظیم ترین ماؤں بہنوں سے کہ وہ سونے کی بجائے بیدار ہو کے بیٹھا کریں پورے خطبے کے اندر، اور اسی طرح عزیز بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ پورے خطبے کے اندر بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں. یہ مجلس ہماری اپنی مجلس نہیں بلکہ رب کے فرشتوں کی مجلس ہے، اور یہ جمعے کا دن بڑا عظیم دن ہے. جس کی زندگی میں یہ دن آ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اللہ نے ایسا عظیم دن جمعے کا دن میری زندگی میں اللہ لے کے آیا، مجھے جمعہ پڑھنے کی سعادت اللہ نے بخشی۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو رب پہ توکل کرتا ہے، رب پہ یقین کرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث سے ہم نے مسئلہ کیا نکالنا ہے؟ جو حدیث میں بیان کروں گا اس سے ہم سمجھنا کیا چاہتے ہیں؟ مسئلہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی تابع فرمانی کرتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ایسے بندے کو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا اور تباہ و برباد نہیں ہونے دیتا، ایسے بندے کو اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ہم نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں، مستدرک حاکم، امام حاکم کی کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے 4235 نمبر پر، بڑی شاندار حدیث کے راوی سیدنا سفینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفینہ عربی میں ویسے کشتی کو کہتے ہیں، ان کا نام سفینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رکبت البحر فی السفینہ، میں ایک کشتی، بہت بڑی کشتی کے اندر سوار ہوا۔ سوار ہونے کے بعد سمندر کے کسی لمبے چوڑے سفر پر تھے، کہنے لگے طوفان آتا ہے، اس طوفان کی وجہ سے وہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحابی رسول سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرکبت نوعا من، میں اس جو ٹوٹی ہوئی کشتی تھی اس کے پھٹے، اس کے تختے وہ سارے بکھر جاتے ہیں، پھر میں اس کشتی سے جو ٹوٹا ہوا تختہ، ایک لکڑی کے تختے پہ بیٹھ جاتا ہوں، اس پہ میں سفر کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ میرا تختہ پانی میں تیرنے لگتا ہے، سمندر میں تیرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس ٹوٹے ہوئے پھٹے کے اوپر بیٹھا ہوں، سفر کر رہا ہوں، اور میں اس سے بالکل مایوسی کی حالت کی طرف، یعنی میری جو زندگی تھی، میں بالکل مایوسی کی حالت کی طرف جانے لگا کہ شاید اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کہتے ہیں لیکن مجھے یاد آیا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مومن بندہ ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کا فرما بردار ہوں، پیغمبر کے ہاتھوں سے میں نے دین سیکھا ہے، پیغمبر کے ہاتھوں سے میں نے حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ کہتے ہیں اس چیز نے مجھے سہارا دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو تختہ تھا وہ سمندر میں تیرتا چلا گیا، اس نے مجھے ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں نے اٹھ کے دیکھا، میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ میں ایک خوفناک جنگل میں کھڑا ہوں، اور جنگل بھی ایسا خوفناک، فیہا اسد، میری سب سے پہلی ملاقات وہ ایک درندے سے ہوتی ہے، ایک شیر سے ہوتی ہے، جس کی فطرت، جس کی نیچر چیر پھاڑ کرنا ہے، بندے کو مٹا دینا ہے، بندے کو ختم کر دینا ہے۔ وہ حملہ کرنے سے باز نہیں آتا، جس کے سامنے اس سے کئی گنا وزنی جانور بھی آئے تو وہ درندہ کہتا ہے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میری غذا ہے، یہ میری خوراک ہے، وہ حملہ کرنے سے نہیں ڈرتا۔ کہتے ہیں صحابی رسول اس جنگل میں اس شیر کے علاوہ مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ کہنے لگے جب جنگل وہ شیر میری طرف بڑھنے لگا، کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے میرے ڈر کی کیفیت وہ ختم ہو گئی۔ میں نے شیر کو کہا اے شیر
یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، تو شیر ہے اور میں پیغمبر کا امتی ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں، میں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ شیر رکا، پھر بڑے آہستہ انداز کے ساتھ وہ میرے قریب آیا اور قریب آ کے میرے ایک پہلو کے قریب لگ گیا، اس کے بعد وہ مجھے زور سے دبانے لگا۔ کہتے ہیں صحابی رسول میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے چلانے کی کوشش کر رہا ہو، اس طرح میں نے محسوس کیا۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کھڑا ہونے کے بعد اس شیر کے اشارے کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں چلتا گیا، وہ جو شیر تھا وہ مجھے رستہ بتاتا گیا، میں نے سمجھا، میں نے محسوس کیا کہ وہ شیر نہیں، وہ درندہ نہیں، وہ چیر پھاڑ کرنے والا نہیں، وہ بندے کو مٹانے والا نہیں، بلکہ یہدینی الی الطریق، وہ مجھے راہ بتانے والا ہے، وہ مجھے رستہ بتانے والا ہے، وہ میرا گائیڈ ہے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حتی وضعنی علی الطریق، جب میں اپنے ٹریک پہ، اپنی سڑک پہ، اپنے رستے میں پہنچ گیا، اپنے رستے پہ آ گیا، کہنے لگے وہ جو شیر تھا فہمہم کأنہ یبدرنی، وہ دھاڑا اس انداز سے جس طرح شیر کا مخصوص انداز ہوتا ہے، اس انداز سے وہ دھاڑا۔ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اس شیر نے غصے سے نہیں، نفرت سے نہیں، انتقام سے نہیں، بغض سے نہیں، عداوت سے نہیں، دشمنی سے نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول میں نے اسی رستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد میں مدینہ میں پہنچ گیا۔ یہ منظر ہے میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جو رب کے بن جاتے ہیں رب ان کا بن جاتا ہے۔ وہ شیر تھا جو رب کے بن گئے، اللہ نے جانور کو، ایک درندے کو مطیع اور تابع فرمان بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو کبھی بھی مصیبتوں کے حوالے نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پریشانیوں سے دوچار نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یہ تو پہلی حدیث تھی، آگے چلتے جائیں، سینکڑوں مثالیں ہیں ایسی جو بندہ رب کا بن جاتا ہے، رب ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ میرے بھائیوں آگے چلتے جائیں، دوسری حدیث، سینکڑوں حدیثیں ہیں لیکن دو چار حدیثوں سے ہم یہ بات سمجھیں گے اور آخر میں ایک ایسی مثال سمجھیں گے کہ جو لوگ اس کائنات کے اندر رب کی بغاوتوں پہ تلے ہوئے تھے، رب کی نافرمانیاں کر رہے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے وہاں سے پکڑا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ چلتے جائیے، صحیح بخاری کی حدیث 4361 نمبر پر، 4361 نمبر پر، میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جنگ لگی ہے۔ جنگ بھی مدینہ میں رہنے والی دو بڑی پارٹیوں کے درمیان لگی ہے۔ ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک جنگ لگی ہے، جنگ جمل۔ ایک شرعی مسئلے پر ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یعنی انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو یوں حل کرنا چاہیے یا یوں حل کرنا چاہیے، اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ ایک گروپ میں سیدنا زبیر بن عوام کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں، اتنے عظیم الشان صحابی، میرے پیغمبر کے سب سے فرسٹ کزن وہ سیدنا زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے چلتے جائیں، ایک اور بھی رشتہ داری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی شادی وہ ایک ہی گھر میں ہوئی ہے اور وہ گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آگے چلتے جائیں، میرے پیغمبر کی سچی اور سچی زبان نے
سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا تھا، ان لکل نبی حواریًا، کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، اور میری امت میں میرا مددگار وہ سیدنا زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بشارت دینے والے کون ہیں؟ یہ نبیوں کا امام ہے، یہ معراج کا مہمان، یہ شاف محشر ہے، یہ ساقی کوثر ہے، یہ غمخوار محشر، یہ فاطمہ کا بابا، یہ عائشہ کا تاجدار ہے، یہ نبیوں کی سفارش کرنے والا، یہ کل قیامت والے دن اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پلانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کی عظمتیں ہیں کہ کسی کے آنکھ میں اگر لعاب ڈالیں اللہ شفا عطا کرتے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، اور میری امت میں میرا مددگار وہ سیدنا زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے چلتے جائیے، یہ زبیر بن عوام ایک گروپ میں یہ کھڑے ہیں، اب ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دعانی ابی یوم الجمل، میرے والد محترم نے، میرے ابا جان نے جس دن لڑائی ہونی تھی، جس دن جنگ ہونی تھی، مجھے بلایا اور کہا بیٹے سأقتل ظالما او مظلوما، دیکھ آج میں زندہ نہیں بچوں گا، میری گردن کٹ جائے گی، میں قتل کر دیا جاؤں گا، میں شہید کر دیا جاؤں گا، میں تیری دنیا فانی کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن میرے بیٹے وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمِّي لَدَيْنِي، میرا سب سے بڑا مسئلہ وہ میرا قرض ہے۔ میرے بھائیوں، قرض کے بارے میں قرآن و سنت کا یہ حکم ہے کہ شہید کا قرض بھی وہ اگنور نہیں کیا جاتا، شہید کی شہادت اس کے قرض کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کر دی، بیٹے کو وصیت کر دی، میرے بیٹا وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمِّي لَدَيْنِي، میری سب سے بڑی ٹینشن، میری سب سے بڑی پریشانی، میرا سب سے بڑا دکھ، میرا سب سے بڑا درد، میرا سب سے بڑا غم، میرا سب سے بڑا رنج وہ میرا قرض ہے۔ میرے بیٹے میرا قرض اتار دینا، اور ایک بات اور یاد رکھنا، وہ بات یہ کہی تھی کہ تیری زندگی کے اندر اگر اونچ نیچ آ جائے، ان عجزتا، اگر تو بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، قرض مانگنے والے تیرے پاس آ جائیں، تیرے پلے میں کچھ نہ ہو کہ میں کیا ادا کروں، کیسے ادا کروں، پھر میرے بیٹے فاستعن مولایا، تو نے کیا کرنا ہے، میرے مولا سے، میرے رب سے مدد مانگنی ہے۔ بیٹے نے فوری سوال کر دیا، بیٹے کو پتہ نہیں تھا مولا کا معنی کیا ہے۔ آج عربی کی لغات میں اس کے کئی معانی موجود ہیں۔ بیٹے نے کہا یا ابتی من مولا کا، ابا جان ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ کا مولا کون ہے، آپ کا دوست کون ہے؟ والد محترم زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مولا اللہ، میرا مولا میرا اللہ ہے۔ جب کوئی پریشانی بن جائے، مصیبت بن جائے تو نے رب کو پکارنا ہے، اللہ رب العالمین تیری مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے، میرے والد محترم اسی جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے، ان کی گردن کٹ گئی، فرمانے لگے کہ میں آیا، میں نے آنے کے بعد باپ کے قرض کا ٹوٹل کیا، میں نے حساب لگایا، فرماتے ہیں جب میں نے ٹوٹل کیا وَقَانَ أَلْفَيْ أَلْفٍ، کہتے ہیں 22 لاکھ درہم وہ قرض تھا میرے باپ کا جو ان کے اوپر تھا، جو ادا کرنے والے تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو درہم ہے یہ کسی کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ چاندی کی کرنسی کا نام ہے یہ درہم۔ اس دور میں چاندی کی ویلیو اور تھی، آج کے دور میں چاندی کی ویلیو اور ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی کے مطابق اس کا حساب لگایا جائے تو نہیں بنتا حساب لگانے کا، اگر ہم ایسا کریں تو یہ تقریباً 55 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اب ایک بات میرے بھائیوں سارے سمجھیں کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، ایک باپ کی جدائی کا غم، ایک باپ کے بچھڑنے کا غم، پھر دوسری طرف باپ کے 9 بیٹے ہیں، 9 بیٹیاں ہیں، 18 بیٹے، 18 کی اولاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ 4 بیویاں ہیں، 22 افراد، ان کی کفالت کی فکر، پھر باپ کی جدائی کا غم، اور ساتھ ساتھ 5500 نہیں، 55,000 نہیں، 55 لاکھ نہیں بلکہ 55 کروڑ روپے قرض بھی ہے۔
جو ادا کرنا ہے۔ ایک انسان ایسے معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گا، کیسے ڈیل کرے گا، لیکن جو رب کا بن جاتا ہے رب اسے ذلیل نہیں کرتا، رب اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے باپ کی وراثت کو چیک کیا، 4 مائیں تھی، 4 بیواں تھی، ایک ایک کے پاس گیا، جا کر میں نے پوچھا لا یدع دینارا ولا درہما، نہ کوئی سونا نہ کوئی چاندی، کچھ بھی نہیں ملا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے باپ کی پراپرٹی کو چیک کیا، ان کے 11 مکان مجھے مدینہ میں ملے، مدینہ کے اندر 11 مکان، ایک اور رقبہ ملا، یعنی اتنا بڑا رقبہ نہیں تھا، درمیانہ رقبہ تھا، کچھ ایکڑ کا رقبہ تھا۔ فرمانے لگے 2 مکان مجھے بصرہ میں ان کے ملے، ایک اور مکان ملا۔ فرماتے ہیں میں نے جب سب کا ٹوٹل کیا کہ باپ کا قرض ادا کرنے کے لیے میں سب کچھ بیچ دوں تب بھی کچھ نہیں بنے گا۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، میں نے اللہ کا نام لے کر وہ مکان جو تھے ایک ایک کر کے بیچنا شروع کر دیے۔ فرمانے لگے جب میں نے سارے بیچ دیے، ایک مکان میرے پاس بچ گیا تھا، اس کی میں نے ایک بہترین ہاؤسنگ اسکیم بنائی، ایک بہترین کالونی بنائی، پھر اس کے پلاٹ تیار کیے، پلاٹ تیار کرنے کے بعد میں نے لوگوں میں فروخت کیے۔ فرماتے ہیں ایک پلاٹ مجھ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا، اور ایک پلاٹ مجھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا، اور اسی طرح ایک پلاٹ ایک اور شخص ابو المنذر نامی شخص نے خریدا۔ کہتے ہیں لوگوں نے مجھ سے پلاٹ خریدے، ساتھ ہی قریب سے میرا چچا گزرا جسے ہم پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، ان کا نام حکیم بن حزام تھا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ برادریوں میں یہ بات ہوا کرتی ہے، وہ کہنے لگے یا ابن اخی، اور میرے بھائی کے بچے، او بھتیجے، کم علی اخی من الدین، سنا ہے میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے فوت ہو گیا ہے، میں نے سنا ہے اس پہ قرض بڑا ہے۔ کتنا قرض ہے؟ اب وہ بچہ، وہ بھتیجا پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنے باپ کا قرض اپنے چچا کو بتاؤں۔ کہنے لگے کہ میں خاموش ہو گیا۔ میرے چچا نے کہا او بھتیجے، او میرے بچے، بتا کتنا قرض ہے؟ خود ہی چچا کہنے لگا 100,000، کم از کم 1 لاکھ تو ہوگا۔ 1 لاکھ کا مطلب پاکستانی 22 لاکھ۔ فرمانے لگے، وہ بھتیجا کہنے لگا نہیں چچا، اس سے کہیں زیادہ بنتا ہے، یہ تو نے بالکل تھوڑا سا بتایا ہے۔ پھر کہنے لگے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے بتاؤ کتنا ہے؟ بچے نے بتایا، بھتیجے نے بتایا چچا جان 55 کروڑ روپے قرض ہے میرے باپ کا۔ پھر انہوں نے وہی بات کی، کہنے لگے چچا جان انکم لا تطیقون ھذا، ساری زندگی میں لگے رہو، تم اپنے باپ کا قرض ادا ہی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ چچے نے کیسی بات کر دی، لیکن کہنے لگے کہ مجھے میرے باپ کی وصیت یاد آ گئی، نصیحت یاد آ گئی۔ میرے باپ نے مجھے کہا تھا اے بچے ان اجستا، اگر تو بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، تنگ ہو جائے، قرض لینے والے تیرے پاس آ جائیں، تیرے پلے میں کچھ نہ ہو، فاستعن مولایا، تو نے میرے رب سے مدد مانگنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے رب سے دعا کی، اے اللہ زبیر بن عوام تیرا بندہ تھا، تیرے رستے میں شہید ہوا، تیرے رستے میں اس نے گردن کٹوائی، اے اللہ اس کا قرض ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، اس کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مدد عطا فرما۔ وہ صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی، اللہ کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے ساری زمین کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد سارے قرضے میں نے اتار دیے۔ اس کے بعد کہنے لگے فحتی جاء بنو ابینا، میرے سارے بھائی، 9 بھائی تھے وہ بھی آ گئے، 9 بہنیں تھی وہ بھی آ گئی، اور آ کر کہنے لگے اے میرے بھائی اقسم بیننا میراث ابینا، ہمارے والد کی میراث وہ ہمارے اندر تقسیم کیجئے۔ میں نے کہا میرے بھائیوں نہیں، میں نے باپ کا قرض ادا کیا ہے، ابھی مجھے شک ہے کہ ابھی کوئی اور نہ رہتا ہو۔ اور سن لو حتی انادی فی البوسم، میں
حج کے لیے جاؤں گا، میدان عرفات میں کھڑا ہوں گا، وہاں کھڑا ہو کے میں اعلان کروں گا، اور یہ اعلان 4 سال تک کروں گا کہ جس نے قرض لینا ہے اس کا بچہ موجود ہے وہ لے لے۔ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، میدان عرفات میں گیا، 4 سال میں نے اعلان کیا میرے باپ کا قرض جس نے لینا ہے اس کا بیٹا اعلان کر رہا ہے مجھ سے لے لو۔ فرماتے ہیں 4 سال اعلان کرنے کے بعد میں واپس پلٹا، سب سے پہلے میں چاروں ماؤں کے پاس گیا، ایک ایک ماں کو میں نے 8واں حصہ دین کے مطابق شریعت کے مطابق تقسیم کیا، ایک ایک ماں کو 8واں حصہ دیا، 12 لاکھ۔ اللہ کی قسم اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، کہتے ہیں کہ میری ہر ماں کو 12 لاکھ درہم وہ ملے۔ اس کے بعد میں نے 18 بہن بھائیوں کے درمیان وہ حصہ تقسیم کیا۔ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر میرے باپ نے وصیت کی تھی، وہ تیسرے حصے کی اس کو بھی ادا کر دیا۔ فرمانے لگے اس کے بعد میں نے پاکستانی کرنسی کے مطابق حساب کیا، تقریباً اس زمین سے جو اللہ نے مجھے نفع دیا، جو فائدہ دیا تھا، تقریباً 15 ارب روپے بنتا ہے جو اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ ہے رب کا انداز۔ جب بندہ رب کے ساتھ مخلص ہو جائے، جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو پھر انسان کو رب وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہاں وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کے اس دور میں میرے محترم بزرگوں بھائیوں، رب کے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، پیغمبر کے فرمان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، لوگوں کے پیچھے لگ کے، بزرگوں کے پیچھے لگ کے پیغمبر کی حدیث کو نہ ٹھکرائیے۔ جو بندہ اس دور میں پیغمبر کی حدیث کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرتا ہے، پیغمبر کی حدیث کے ساتھ پیغمبر کی حدیث کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، تو اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ یہ ہوتا ہے، طریقہ سریقہ یہ ہوتا ہے، معیار کردار یہ ہوتا ہے، رویہ انداز یہ ہوتا ہے، سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے، تفکر اور تدبر یہ ہوتا ہے، زیب و زینت یہ ہوتی ہے، آرائش زیباش یہ ہوتی ہے، مرنا جینا یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا حکم آ گیا اب مفتی نہیں، پیغمبر کا حکم آ گیا اب مولوی نہیں، پیغمبر کا حکم آ گیا اب رشتہ داری نہیں، پیغمبر کا حکم آ گیا اب مسلک نہیں، پیغمبر کا حکم آ گیا اب کسی سے بات لینی نہیں، پیغمبر کا حکم آ گیا اب کسی سے بات تصدیق کروانی نہیں۔ حدیث ہے، سنت ہے، صحیح ہے، ثابت ہے، میرے پیغمبر کی ہے، لہذا اس کو ماننا مجھ پہ فرض ہے۔ یہ ہے رب کے بندوں کا انداز۔ میرے بھائیوں، اگر اس دور میں قرآن کے ساتھ ہم تعلق کو مضبوط کر لیں گے، کعبے کے رب کی قسم عقیدہ سدھر جائے گا، ایمان سدھر جائے گا، سمجھ آئے گی کہ کامیابی کیسے ملتی ہے، نجات کیسے ملتی ہے، جنت کیسے ملتی ہے، رب کی رضا کیسے ملتی ہے، انسان گناہوں سے پاک کیسے ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، رویہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، دستور کیا ہے، منشور کیا ہے، سلف صالحین کا منہج کیا ہے۔ میرے بھائیوں، خالی محبت سے، خالی محبتوں کے دعوے اس سے بات نہیں بنے گی۔ خالی محبت لے کے، خالی پیار لے کے اپنی من مانی کرنا، اپنی مرضی کرنا، راضی شیطان کو کرنا، مخالفت رب کی کرنا، بغاوت رب کی کرنا، معصیت رب کی کرنا، مخالفت دین اسلام کی کرنا، قرآن کو ترک کرنا، حدیث کو ترک کرنا، اپنے بڑوں کے پیچھے لگنا، خالی محبت کے نام پہ، خالی عقیدت کے نام پہ، میرے بھائیوں، ناکامی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل نہیں۔ آگے چلتے جائیے، میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، پہلا سفینہ کا واقعہ، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ کہ شیر ان کا گائیڈ بن گیا۔ دوسری حدیث میں، بخاری کی حدیث کہ 55 کروڑ روپے قرض تھا باپ کا، جو اس نے ادا کیا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس بندے کے دماغ میں ڈالا کہ تو ایک بہترین ہاؤسنگ سکیم بنا، ایک کالونی بنا، پھر اس کے پلاٹ تیار کر، اس کے بعد لوگوں میں بیچ دے، اللہ تیرا قرض اتار دے گا۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، جب بندہ رب والا بن جائے، رب کا وفادار بن جائے، رب کے حکموں پہ چلنا شروع کر دے، رب کی شریعت کو ماننا شروع کر دے، پھر دنیا کے مسئلے نہیں رہتے، دنیا کی پریشانیاں نہیں رہتی، دنیا کی مصیبتیں نہیں رہتی، دنیا کے دکھ نہیں رہتے۔ اللہ انتظام کرتا ہے، غائب سے انتظام کرتا ہے، غیب کے خزانوں سے ایسے بندے کی اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ اگر بندہ رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیو، جو بندہ رب کا باغی ہے، رب کی بغاوت کرنے والا ہے، پھر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب وہ اس انداز سے بھی اترتا ہے کہ شاید میں اور آپ
تصور بھی نہ کر سکے۔ آگے چلتے جائیے، ایک مثال آخر میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بغاوتوں پہ اترے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں، اللہ نے وہاں سے پکڑا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ تھا، اگر بندہ رب کے ساتھ مخلص نہیں، رب کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ کے بتائے ہوئے عقیدے کو عقیدہ نہیں مانتا، رحمان کو چھوڑ کے وہ شیطان کے پیچھے ہے، عبادت کو چھوڑ کے وہ نفس پرستی پہ لگ جاتا ہے، حلال کو چھوڑ کے وہ حرام کے پیچھے ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، انسان کو اللہ وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آگے چلتے جائیے، رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی شان و شوکت والا مہینہ، اس کا آخری عشرے میں اس کی 29ویں رات کی صبح ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان مہینہ جس کے بارے میں جس عشرے میں میرے پیغمبر رات کو اٹھا کرتے تھے، بیدار ہوا کرتے تھے اپنی بیویوں کو، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ، اتنا عظیم الشان مہینہ عشرہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو وہ بیدار کیا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں لوگ رب کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ عشرہ ہے جس میں لوگ قرآن کی تلاوتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ وہی عشرہ ہے جس میں لوگ رب کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ عظیم الشان عشرہ ہے جس میں خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ وہی عشرہ ہے جو رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ تھا، فتحت ابواب الجنہ، جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، غلقت ابواب النار۔ اور یہ وہ عظیم الشان مہینہ، یہ وہ عظیم الشان مہینہ اور عشرہ ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر کی سچی اور سچی زبان نے کہا تھا کہ سفرت الشیاطین ومرادت الجن، کہ اس میں جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانی جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ جس میں نیکی کا ریٹ بھی بڑھتا ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کی 29ویں رات کی صبح ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، بالکل جینون واقعہ، میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ صبح ہوتی ہے عید سے ایک دن پہلے کہ ایک کنٹینر کا جو پیٹرول کا کنٹینر ہے اس کا ٹائر بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کا پیٹرول بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ایک بستی رمضان جویا کے نام سے ایک بستی ہے، 45 گھروں پر مشتمل وہ بستی ہے، اس میں ایک مسجد ہے، مسجد میں ایک بندہ جاتا ہے، جا کے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں پیٹرول موجود ہے، جس نے لینا ہے وہ لے لو۔ لوگ بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، کام کاج کو چھوڑتے ہیں، کوئی گاڑیوں پہ، کوئی ریڑیوں پہ، کوئی بسوں پہ، کوئی کسی طرح کوئی موٹر سائیکل پہ، ہاتھوں میں کین پکڑے، ہاتھوں میں کولر پکڑے، ہاتھوں میں برتن پکڑے، ہاتھوں میں بالٹیاں پکڑے ہوئے وہ کنٹینر کے پاس آتے ہیں اور وہاں آ کے وہ پیٹرول بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ والے گاؤں کے ارد گرد بستیوں سے لوگ آتے ہیں، وہاں سے پیٹرول بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر وہاں پہ ایک عجیب قسم کا بلاسٹ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، کعبے کے رب کی قسم نہ کسی کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ کسی کو بھاگنا نصیب ہوتا ہے، نہ کسی کو توبہ کرنی نصیب ہوتی ہے، نہ کسی کو گناہوں سے بخشش مانگنا نصیب ہوتی ہے۔ نہ ان کو رمضان نے فائدہ دیا، نہ ان کو جنت کے کھلے دروازوں نے فائدہ دیا، نہ ہی ان کو جہنم کے بند دروازوں نے کوئی فائدہ دیا، نہ ہی شیطان کی قید و بند نے کوئی فائدہ دیا، نہ ہی رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے والے معتکفین نے کوئی فائدہ دیا، اور اسی طرح نہ ہی علماء کرام کے دروس نے فائدہ دیا، نہ ہی قرآن کی تلاوتوں نے فائدہ دیا، نہ ہی صدقہ و خیرات نے فائدہ دیا، نہ ہی رمضان میں بھری مسجدوں نے فائدہ دیا۔ جو دن دہاڑے کسی کا پیٹرول چوری کرنے آئے تھے، اللہ نے نہیں دیکھا، نہ ان کے صدقات کو دیکھا، نہ ان کے خیرات کو دیکھا، وہیں پہ پکڑ لیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا زور ڈالیں، یہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ آگے چلتے جائیں، پھر ان کی حالت یہ تھی کہ 3-3 4-4 لوگ اوپر نیچے، ان کی ہڈیاں اس طرح تھی جس طرح جلی ہوئی لکڑیاں تندور سے، چولہے سے ہم نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ان جلی ہوئی لکڑیوں میں اور ان کی ہڈیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا اگلے دن بہاولپور ہاسپٹل کے مردہ ہاسپٹل، وکٹوریا ہاسپٹل کے مردہ خانے سے جب ان کے تابوت عید سے دوسرے دن شام 5 بجے تدفین کے لیے نکالے گئے، کعبے کے رب کی قسم ہے کسی کو نہیں پتا تھا، اس میں صرف
ہڈیاں موجود تھی کسی کو نہیں پتا تھا یہ میرے باپ کی ہڈیاں ہیں یا کسی اور کی ہیں، یہ میرے عزیز کی ہڈیاں ہیں یا کسی اور کی ہیں۔ یعنی آخری دفعہ لوگ اپنے باپ کا دیدار بھی نہیں کر پائے، آخری دفعہ لوگ اپنے سربراہ کا دیدار نہیں کر پائے، اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ منظر کب کا تھا؟ یہ رمضان کے مہینے میں یہ منظر بنا جب انسان رب کی بغاوت پہ اتر پڑتا ہے، پھر انسان کو رب وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ان کے کپڑے سلے کے سلے رہ گئے، یا تو درزیوں کی دکانوں پہ یا اپنے مکانوں پہ، ان کے جوتے خریدے کے خریدے رہ گئے، یا تو اپنی دکانوں پہ یا اپنے مکانوں پہ ان کی عید کی خوشیاں وہ مرجھا گئی ان کے گھروں میں۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری کچھ غلطیاں بھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے دلیری، ایک ہوتی ہے حماقت۔ دلیری اور حماقت دونوں میں فرق ہے۔ چلتی ٹرین کے سامنے اگر کوئی بندہ چھلانگ لگا دے اسے حماقت کہا جاتا ہے، بے وقوفی کہا جاتا ہے، اسے دلیری نہیں کہا جاتا۔ آگے چلتے جائیں، اگر کوئی انسان بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اسے بے وقوفی کہا جاتا ہے، اسے دلیری نہیں کہا جاتا۔ جس طرح حماقت اور دلیری میں فرق ہے، ایسے ہی آزمائش اور عذاب دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آزمائش جب برے بندے پر، گناہ کرنے والے بندے پر رب کی کوئی ناراضگی آئے، رب کی طرف سے کوئی سختی آئے، اسے عذاب کہتے ہیں۔ نیک بندے پر رب کی طرف سے کوئی سختی آئے تو اسے آزمائش کہتے ہیں۔ یعنی عذاب اور آزمائش دونوں میں فرق ہے۔ نمرود مرے، اس پہ سختی آئے، ہم اسے عذاب کہیں گے، لیکن ابراہیم پر جو سختی آئی ہم اسے آزمائش کہیں گے۔ ابو لہب پر جو سختی آئی ہم اسے عذاب کہیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اونچ نیچ آئی ہم اسے آزمائش کہیں گے۔ یعنی نیک بندوں پر اگر اللہ کی طرف سے کوئی سختی آئے وہ آزمائش ہوا کرتی ہے، برے بندوں پر جو رب کی بغاوت کرتے ہیں، رب کی کوئی سختی آئے، رب کی طرف سے کوئی قہر آئے تو وہ عذاب ہوتا ہے۔ آگے چلتے جائیے میرے بھائیوں، رمضان کی تاریخ پڑھو، اپنے رمضان کی تاریخ۔ اللہ کی قسم ہر رمضان میں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم بغاوت پہ بغاوت کرتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی ایک کھجور سے لے کے آلو بخارے تک، ایک چپل سے لے کے کپڑوں کے سوٹ تک، سب ہری مرچ سے لے کر سبزیوں تک، یہ مسلمان ہر چیز کے ریٹ میں بھی یہ اضافہ کرتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب منظر ملک پاکستان میں یہ بنے گا تو رب کا انداز بھی یہ ہوگا۔ پھر رب نہیں دیکھتا، ان کے صدقات کو نہیں دیکھتا، خیرات کو نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ جب بندہ رب کے ساتھ مخلص ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو میں بات کر رہا تھا اس حادثے کی۔ میرے بھائیوں، ایک موت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی کیفیت چاندنی کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کے سیارے پیارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ارد گرد رشتہ دار آ جاتے ہیں، اس کے اپنی دل کی آخری بات کہہ لیتے ہیں، اس کا دیدار کر لیتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے چار پائپیں لٹاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے کپڑے اتارتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے غسل دیتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر میں اتارتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ ایک یہ موت ہے، ایک وہ موت ہے جس میں فرصت ہی نہ ملے، کوئی پہچان نہ سکے میرا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ قبر موجود ہے، قبر کا نمبر موجود ہے، لیکن یہ نہیں پتا اس میں دفن کون ہے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں موتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا بودھ ہوتا ہے، بڑی دوری ہوتی ہے۔ چلتے جائیے، یہ منظر کب پیش آیا؟ اگر ہماری یادداشت کام کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ چاشت کے وقت رمضان کے مہینے میں جو لیلۃ القدر کی رات جس میں ہو سکتی تھی، صبح کے وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ آگے چلتے جائیے، جس وقت کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، آفا امینا اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، آفا امینا اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ڈرتے نہیں، صبح کا وقت ہو، چاشت کا وقت ہو، صبح 7-8 بجے کا ٹائم ہو، رب کا ان پہ عذاب ہے، ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا۔ آگے چلتے جائیے، یہ لوگ کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم، جب انسان رب کی بغاوت پہ تل آتا ہے، رب کی بغاوتیں کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے عقیدے کو عقیدہ نہیں بناتا، پھر اللہ رب العالمین انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ اپنی دنیا کی تاریخ پڑھیں، لوگ کہتے ہیں
کہ یہ ملک پاکستان 1947 کو آزاد ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں آزاد ہوا۔ میرے ایک چھوٹا سے سوال ہے کہ کس سے آزاد ہوا؟ میرے بھائیوں، یہ برطانیہ سے آزاد ہوا۔ ایک نہیں، 2 ملک آزاد ہوئے، انڈیا بھی آزاد ہوا، ہم بھی آزاد ہوئے، لیکن وہ 14 اگست کی رات 12 بجے جو ریڈیو پہ اعلان ہوا تھا، اس وقت جو مسلمانوں پہ قیامتیں ٹوٹی تھی، ہزاروں مسلمان عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان کے اموال کو لوٹا گیا۔ آگے چلتے جائیے، امرتسر، گرداسپور، فیروز پور، ہوشیارپور، اس سے چلنے والی ٹرینیں جب لاہور اسٹیشن پر پہنچتی تھی، کعبے کے رب کی قسم سارے کے سارے مسلمانوں کے جسم وہ جلے ہوتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ قربانی تھی؟ قربانی نہیں، ظلم کہلائے گا۔ ظلم کرنے والے کون تھے؟ یہ برطانیہ کے انگریز نہیں تھے، بلکہ ایک تیسری قوم اٹھی جنہیں سکھ کہا جاتا ہے، ہاتھوں میں کرپانے، ہاتھوں میں آگ لے کے اٹھی۔ اللہ کی قسم کتنی ہماری ماں کو، کتنی ہماری بہنوں کو عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگانی پڑی۔ اسی طرح کتنے ہمارے بچے یتیم ہوئے۔ سکھوں کے گھر نہیں لوٹے، ہندوؤں کے گھر نہیں لوٹے، مسلمانوں کے گھر لوٹے۔ اگر ہماری یادداشت کام کرے، تھوڑا سا سوچیں، مہینہ کون سا تھا؟ جواب ملے گا رمضان کا مہینہ۔ آگے چلتے جائیں، سن 2005 کے اندر زلزلہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، سکولوں کی چھتیں گر جاتی ہیں، ایک ایک چھت کے نیچے 200 لاشیں نکلتی ہیں۔ لاشیں بدبودار ہیں، اٹھانے والے بھاگ جاتے ہیں، دفنانے والے بھاگ جاتے ہیں، NGOs بھاگ جاتی ہے۔ آگے چلتے جائیے، یہ مہینہ کون سا تھا؟ جواب ملے گا رمضان کا مہینہ تھا۔ آگے چلتے جائیے، سن 2010 کے اندر سیلاب آتا ہے، ضلع مظفر گڑھ اور بہاڑی یعنی 2 علاقوں کے درمیان 2 دریاؤں کا آپس میں پانی مل جاتا ہے، لوگوں کی فصلیں بہہ جاتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بہہ جاتی ہیں، لوگوں کے مال بہہ جاتے ہیں۔ اگر ہماری یادداشت کام کریں، تھوڑا سا سوچیں، مہینہ کون سا تھا؟ وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ان عظیم دنوں میں بھی بندہ رب کی بغاوت کرتا رہتا ہے، رب کے عقیدوں کو عقیدہ نہیں بناتا، رب کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، پیغمبر کے شریعت کو مانتا نہیں ہے، وہ رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، عبادت کو چھوڑ کے وہ نفس پرستی پہ لگ جاتا ہے، پھر اللہ نہیں دیکھتا، نہ ان کے بال کو دیکھتا ہے، نہ ان کے اعتکاف کو دیکھتا ہے، نہ ان کے صدقات کو دیکھتا ہے، نہ ان کے خیرات کو دیکھتا ہے، نہ ان کے تہجد کو دیکھتا ہے، نہ ان کے اشراق کو دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ اور اللہ کہتے ہیں، لوگوں یہ ساری چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں، ہلکی سی سزائیں ہیں، یہ زلزلوں کا آنا، یہ سیلاب کا آنا، یہ دھماکوں کا ہونا، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں میں تم پہ اتار کے تم سب کو بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو اتنا فکر ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔